کر دیتے ہیں آپ کو کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا بات چیت کی ہے کل کے دن میں۔ اب تو چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ رپورٹ اس لیے کرنا پڑتا تھا کہ باقی میڈیا عمران خان کو رپورٹ نہیں کرتا، لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو تمام میڈیا چینلز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب کو رپورٹ کرنے کی اجازت کھلی، اور اب پاکستان کے ٹیلی ویژنز کے اوپر بھی کھل کر عمران خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ تھوڑے دنوں میں آپ عمران خان صاحب کی تصاویر اور ان کے پرانے بیانات بھی دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اگر عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر دیکھیں گے۔ حالات نارملائز ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو بہت ایک سخت دور آیا تھا اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس جماعت نے ثابت کیا ہے کہ یہ فسطائیت کے سامنے، جبر اور ظلم کے سامنے ہار اس نے نہیں مانی، بلکہ یہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ نارملی پولیٹیکل لوگ ہارتے نہیں ہوتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہارنا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتی ہے۔ یہاں عمران خان صاحب نے اس لیول کا کمپرومائز نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کو جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی خاطر، دیکھیں نا، بندے مروانے کے بعد کون مذاکرات کرتا ہے؟ جس پولیٹیکل پارٹی کے بندے شہید ہو جائے نا، وہ پھر مذاکرات نہیں کر رہی ہوتی، اس کو تو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہر لیول کے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے حکومت کو اور اداروں کو۔ لیکن عمران خان صاحب نے فور دا سیک آف دس کنٹری اپنے مشکل ترین وقت میں جب ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی بات کی، اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ بیٹھو، کوئی حل نکال دیتے ہیں چیزوں کا۔ حالانکہ جب 25 مئی ہوا تھا 2022 میں، جب بہت ٹارچر ہوا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر، بڑا ظلم ہوا تھا، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی۔ تب بھی انہوں نے کہا تھا مذاکرات کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ نواز شریف کو مل کر کچھ صحافی آئے تھے سینئر، عمران خان صاحب کے پاس پرپوزل لائے تھے، لیکن وہ میاں صاحب کی طرف سے نہیں تھی، وہ خود سے ایک ایفرٹ کر رہے تھے کہ جی فوج کے رول کو محدود کیا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی ٹھیک ہے، 3 چیزوں کے لیے تو میں ریڈی ہوں۔ نمبر 1، فوج کے کردار کو محدود کیا جائے، یعنی وہ ان کا سیاسی کردار ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو ایسا سموتھ کیا جائے کہ یہ سیاست جو ہے ادارے کے اندر یہ ختم ہو جائے۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اکانومی کے اوپر سیاست بند کر دی جائے، ایک ایسا چارٹر بنا دیا جائے اکانومی کا جو ہمیشہ چلتا رہے، اور اس کے اوپر جو بھی اپوزیشن پارٹی ہو وہ سیاست کا نشانہ نہ بنائے، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک بڑی کمزوری ہے اکانومی جو ہے۔ لیکن پھر عمران خان صاحب نے 2 اور چیزیں بھی رکھی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کا ایک طریقہ کار طے کر لیا جائے، صاف اور شفاف الیکشن پاکستان میں ہونا چاہیے، اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ ہونے والے الیکشنوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اور چوتھی بات عمران خان صاحب نے اضافی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا جی پھر کوئی این آر او جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر کوئی این آر او شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ان اصولی چیزوں کے اوپر میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن پھر یہ آفر جو ہے وہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر دیں، تو میں بطور اپوزیشن لیڈر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آج اپوزیشن میں ہوں لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ میں میڈیا سے بات چیت کی، اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو نیا سال مبارک، حقیقی آزادی کا سال ہے جس میں گھٹنوں پر آئے اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھ انہوں نے بولا اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے، بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی اور معاشی نظام کو بھی درم برم کر دیا ہے۔ جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کرنے یا اس کو دھمکی دینے کے اوپر، کسی کو دھمکی کے اوپر کیسے 34 سال قید کی سزا ہو سکتی؟ عمر قید بھی 14 سال کی ہوتی ہے، یا تو پھانسی ہو جاتی ہے یا عمر قید ہو جاتی ہے۔ عمر قید بھی جو ہے وہ 14 سال کی ہوتی ہے، یہاں ایک جج نے 34 سال کی سزا سنا دی ہے، تو کیسے ہم اس عدلیہ کو آزاد عدلیہ کہتے؟ عمران خان نے کہا کہ وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے، لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح نہیں اٹھاتی تھی، اور آئینی عدالت بنا کر پوری عدالتی نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا ہے تاکہ قاضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے جی ایچ کیو کے زیر اثر کروائے جا سکے۔ میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے تھے، سوموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں، یعنی پیر کو فیصلہ آنا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، کیونکہ جیل کا یہ ریکارڈ ہے کہ جیل میں جتنے بھی فیصلے آئے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی آئے۔ اب یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں تو آ نہیں سکتا، شواہد تو ہے نہیں، ثبوت بھی ہے نہیں، لیکن جج نے جب جیل جا کے ٹرائل کرنا ہے عمران خان صاحب کا تو اس نے پھر تو سزا عمران خان صاحب کو ہی دینی ہے نا، کیونکہ نظام عمران خان صاحب کا دشمن ہے۔ لیکن اس وقت نظام پھنسا ہوا ہے کہ اس آدمی کو باہر کیسے نکالنا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے، اور یہ پرابلم کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی سپورٹ پیچھے سے ہٹتی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹنے کا مطلب، جب میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹ رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور آ کر کہے گا عمران خان کو جیل سے باہر نکال، ایسا نہیں ہے۔
اس مداخلت کے تو ہمیں خلاف ہونا چاہیے کہ کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے یا نکالنے کے لیے امریکنز کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی رول نہیں ہونا، لیکن انسانی حقوق کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا، وہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ جیسے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اب جب جو بائیڈن پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں، ان کے نتیجے میں ان کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے پڑے، انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ زیادتیاں کیوں۔ دیکھیں، یہ زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذرا زیادہ ہوئی ہیں، اس سے پہلے یہ زیادتیاں پی ایم ایل این کے اوپر بھی ہوتی رہی، مشرف دور میں زیادہ دور کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہوتی رہی ہیں، اور جماعتیں بھی اس قسم کے عطاب کا نشانہ بنائی ہیں۔ بہت کم جماعتیں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا مارجن کریٹ کر کے رکھتی ہیں۔ ایک دور میں ایم کیو ایم کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن ایم کیو ایم کے مسلح ونگ بھی تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں، جیسے وہ اپنا نظام چلاتے تھے، لیکن وہ بنے بھی کیسے تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں، ان کو بنانے والے کون تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو دودھ کی دھلی ہوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اب کوئی بھی پاکستان کا معاملہ اٹھاتے ہیں کہیں نہ کہیں جڑیں جا کر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے تو عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا، جو بائیڈن کے جانے سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان نے کی ہیں ان کا جواب مغرب کے سامنے دینا پڑے۔ جواب کیوں دینا پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی واحد جو منافع بخش ٹریڈ ہے وہ مغربی ممالک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ تو ہم خسارے میں فی الحال کرتے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ بھی آپ کی ایسی ٹریڈ نہیں ہے، سینٹرل ایشیا میں بھی آپ کی کوئی اتنی اچھی تجارت نہیں ہے۔ جو آپ کی منافع بخش تجارت ہے وہ آپ کی یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اس میں آپ پیسہ اور ڈالرز کماتے ہیں، پاؤنڈز کماتے ہیں، اس میں آپ یوروز کماتے ہیں، تو اس سے پاکستان کو پیسہ ملتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو آپ ناراض نہیں کر سکتے، اور آپ نے وہ سارے کام کیے ہیں جو ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہیں جو معاہدے آپ نے یورپی یونین کے ساتھ یا مغربی ممالک کے ساتھ کر رکھے ہیں۔ آگے جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اب بھی گروتھ ریٹ 0 ہے۔ جب معاشی ترقی ہی نہیں ہوگی تو نہ ہم قرضوں سے نکل پائیں گے اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے، اس سے متعلق میرا موقف واضح ہے، اور یہی موقف سب کا ہونا چاہیے۔ آج بھی انہیں ایک کام کرنے کے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی کی سپورٹ چاہیے، یا اس کا ایک جملے کا ان کو سہارا چاہیے۔ کتنا بڑا قد ہے عمران خان کا کہ اس کے بولے ہوئے ایک جملے کو نکالتے ہیں، اس کی پوری تقریر میں سے ایک جملے کو، اور اس کا سہارا لے کے اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں۔ خود ان کی اوقات بونے کی ہے عمران خان کے سامنے، یہ ان کے حالات ہیں، اور عمران خان کی پوری تقریر چلانے کی آج بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات دیکھیں کہ پاکستانی ٹی وی کے اوپر نیتن یاہو دکھایا جا سکتا ہے، عمران خان نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ۔ 70-80% پاکستانی جس سے پیار کرتے ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے کل عمران خان کی جگہ کسی اور سے پیار کریں، کوئی اور لیڈر آ سکتا ہے، پاکستانیوں کا کوئی اور وقت آ سکتا ہے، لیکن آج پاکستانی 70-80% جس آدمی سے پیار کرتے ہیں اس آدمی کی شکل پاکستانی ٹی وی پہ نہیں دکھائی جا سکتی، اور 100% پاکستانی جس آدمی کو پسند نہیں کرتے نیتن یاہو، اس کا چہرہ جو ہے وہ آپ کو پاکستانی ٹی وی چینل پہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے ناظرین پاکستان میں اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ۔ اب ناظرین میرے پاس 2 اور خبریں ہیں۔ ایک تو جناب میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ گنڈا پور وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے، اس نے میرے سے بلا وجہ مخالفت بھی شروع کر دی، اور میرے لیے اس نے خیبر پختونخوا کے اندر بڑے پرابلم بھی کریٹ کیے، لیکن چلو وقت تو گزر جاتا ہے، اور میں نے کبھی بھی کسی چیز کا کسی سے ایسے بدلہ نہیں لیا، میں اپنا کام کرتا ہوں، اور میں نے آپ کو بہت پہلے خبردار کیا تھا کہ یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے، عمران خان اس کو جدھر بھیجتا ہے یہ ادھر نہیں جاتا۔ اب اس نے ایسی باریک واردات ڈالی، گنڈا پور نے جا کے کاروائی ڈالی عمران خان کی بہنوں کے خلاف۔ اب یہ بہنیں کون ہیں؟ نہ انہوں نے سیاست کبھی کی ہے، نہ انہوں نے آئندہ کرنی ہے۔ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنا، انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا، کوئی پوزیشن نہیں لی، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا عمران خان کی بہنوں نے، ورنہ ان کے اوپر تو بہت سارے کیسز بنے ہوئے ہوتے، کوئی ایک کیس بھی بنایا جا سکا آج تک کہ جناب عمران خان نے اپنی بہنوں کو، رشتہ داروں کو فلانا فائدہ دے دیا، ایک ٹکے کا کیس یہ نہیں بنا سکے۔ اس کا مطلب ہے ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، ان کی دلچسپی اپنے بھائی میں ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ وہ بہنیں جنہوں نے اپنے بچے گرفتار کروا دی، وہ بہنیں جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا، وہ بہنیں جن کی روزانہ تذلیل کی گئی، وہ بہنیں جن کو انڈے مارے گئے، وہ بہنیں جن کو بار بار گرفتار کر کے لے جا کے 100 کلومیٹر دور چھوڑ کے آ جاتے ہیں ویرانے کے اندر، وہ بہنیں جنہیں بہترین زندگی گزارنے کے باوجود آج ایک انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر لیول کا آدمی کھڑا ہو کے وہاں پہ ان کی تذلیل کرتا ہے، وہ بہنیں جنہیں بار بار گھسیٹا گیا اور گاڑیوں میں ڈالا گیا۔ عمران خان کی ان بہنوں کے خلاف گنڈا پور نے کیا سازش کی ہے یہ عمران خان نے خود بتایا، اور اپنی بہن کو بتایا، علیمہ خانم کو۔ علیمہ خانم کو کیا بتایا
یہ ذرا آپ میں علیمہ خانم کا ہی نکال کے آپ کو سنوا دیتا ہوں. جب صحافی نے ان سے پوچھا تو گنڈا پور نے آپ کی شکایت لگائی عمران خان کو. یہ علیمہ خانم سے پوچھا, انہوں نے کہا جی. عمران خان کو انہوں نے کہا کہ میں ملٹری انٹیلیجنس کی سہولت کار ہوں. نمبر 2 کہ میں پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتا ہوں. نمبر 3 سوشل میڈیا کو میں کنٹرول کر رہی ہوں. اور علیمہ خان یہ بتاتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی اور تھوڑا حیران بھی تھی اور وہ بھول بھی رہی تھی کہ اور کیا کہا تھا. انہوں نے ایک دوسرے لوگوں سے پوچھ کے بتایا. یہ گنڈا پور نے جا کے عمران خان کو کہا کہ تیری بہن یہ کام کرنا چاہتی ہے. حالانکہ بار یہ گنڈا پور علیمہ خانم کے آگے پیچھے پھرتا. آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو, تصاویر آپ نے دیکھی ہوگی. یہ جان بوجھ کے کیمرہ مین لے کر جاتا ہے, جب میں علیمہ خان سے بات کر رہا ہوں نا میری فوٹو چک لینا, وہ آگے پیچھے پھرتا ان کے باہر لوگوں کو ثابت کرتا کہ میں تو اس خاندان کا وفادار ہوں, یا میں چلے علیمہ خانم کا ساتھ دے رہا ہوں, وہ عمران خان کے لیے کھڑی ہے. پرابلم کیا ہے وہ بھی علیمہ خانم نے بتائی. اور اندر جا کے عمران خان کو اس نے یہ کہانی سنا دی, جناب آپ کی بہن جو ہے وہ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے, وہ ملٹری انٹیلیجنس کی سہولت کار ہے ایم آئی کی. اور تیسرا سوشل میڈیا کو علیمہ خانم کنٹرول کر رہی ہے. اندازہ کریں آپ, یہ گنڈا پور نے جا کے جیل میں عمران خان سے کہا. تو علیمہ خانم نے بتایا کہ عمران خان نے مجھے یہ بات ہنستے ہنستے بتائی, اور علی امین کو عمران خان نے کہا جی میں علیمہ خان سے بات کر لوں گا. اس پہ صحافی نے پوچھا نا کہ پھر عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا, تو علیمہ خان نے کہا کہ وہ ہنس کر بتا رہے تھے یہ بات. تو صحافی نے پوچھا کہ علی امین نے یہ بات کیوں کی, آپ کو کیوں لگتا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں جو ایک عاصم منیر کا پیغام آتا ہے نا میرے پاس, یہ میں پہنچا دیتی ہوں باہر. جو عمران خان مجھے عاصم منیر کے بارے میں کہتے ہیں میں باہر آ کے بتا دیتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ عاصم منیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہوگی؟ 100 باتیں کی ہوں, لیکن گنڈا پور باہر آ کے کبھی نہیں بتائے. یہی فرق ہے علیمہ خانم میں اور گنڈا پور میں. اب کیونکہ علیمہ خانم باہر آ کے بتا دیتی ہیں اور علی امین گنڈا پور عاصم منیر صاحب کے بہت قریب ہیں, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس کے اندر ہیں, لہذا علی امین گنڈا پور صاحب علیمہ خانم کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے یہی کام علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کے ساتھ بھی کیا تھا. یاد رکھیے گا, جو بھی آدمی عمران خان کے لیے کھڑا ہوگا, یہ نجی محفلوں میں مراد سعید کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے, یہ نجی محفلوں میں عمران خان کے بارے میں بھی یہی کچھ کہتا ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی امین, کیونکہ اب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں نا, آپ کا ہاضمہ بھی ذرا کمزور ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے ان کی جماعت کے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ گنڈا پور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ عمران خان بھی مجھے اب اس سیٹ سے نہیں ہٹا سکتا, میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے وزارت اعلیٰ سے ہٹاتا ہے. یہ ہے گنڈا پور اس وقت. اور گنڈا پور کے بارے میں عمران خان کی بہن نے یہ تصدیق کر دی جو میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر پنجاب کے اوپر جا کے جھوٹ بولا عمران خان سے کہ پنجاب سے 500 بندہ آیا تھا جلسے میں. یہ کیوں کیا؟ تاکہ عمران خان کا حوصلہ ٹوٹ جائے. باقی لوگ جاتے ہیں وہ عمران خان کو ریئل پکچر بتاتے ہیں, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, حوصلہ رکھیں, تگڑے رہے آپ, مسئلہ ہی کوئی نہیں. خان اندر سے ان کو تگڑا کر کے بھیجتا ہے. یہ جا کے عمران خان سے جھوٹ بول رہا ہے اگلے دن صبح 7:30 بجے کہ اس سے پہلے کوئی اور پہنچے میں پہنچ جاؤں فٹافٹ جیل میں. وہاں جا کے 500 بندہ نہیں آیا پنجاب سے. پنجاب کے بندے, مجھے کئی صحافیوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ کسی جلسے کے اندر پنجابیوں کی تعداد بالکل پٹھانوں کی طرح تھی. بہت بڑی تعداد میں پنجاب سے لوگ آئے تھے اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے, اور گنڈا پور نے وہاں کہا جی صرف 500 لوگ. لوگوں نے ان کو جوتے دکھائے, لوگوں نے ان کو غدار غدار کے نعرے لگائے, لوگوں نے بوتلیں ماری, اور یہ ساری لوگوں نے بوتل جاتی کا ہے وہاں اتنی دور تک. یہ تو بہت دور اس نے سٹیج بنایا ہوا تھا, بہت دور بنایا ہوا تھا. تو لہذا اور کچرے کے اوپر لوگوں کو کھڑا کیا ہے انہوں نے, بدبو والی جگہ کے اوپر, صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم خوش کر دیں کہ جناب ہم گند کے اندر جلسہ کیا ہے, لوگ نہیں آئیں گے, اور لوگ پھر بھی آ گیا. خیبر پختونخوا سے اترے انہوں نے نہیں نکالے تو پنجاب سے بھر کے آ گیا. تو خان کے لیے لوگ تو نکلتے ہیں عمران خان. اب ان کے پاس راستہ کوئی نہیں, تو گنڈا پور صاحب نے اب یہ گند مارا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ وزارت اعلیٰ کے مدے جب تک مرضی لے, لیکن گنڈا پور کو عمران خان اگر سیاسی طور پہ بچائے تو بچائے, ورنہ گنڈا پور نہیں بچتا. یہ عمران خان نے ریسکیو کرنا ہے. تو ناظرین, کشمیری جو ہیں وہ مظفر آباد کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. راولہ کوٹ سے, باغ سے, کوٹلی سے, بہت سارے علاقوں سے کشمیری بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے اب بڑھ رہے ہیں مظفر آباد کی طرف. رستے میں جو کنٹینر تھے انہوں نے اٹھا کے دریا میں پھینک دی. یہ عوام کی طاقت. کشمیری باز نہیں آ رہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حقوق لے کر چھوڑیں گے, اور بڑی تعداد میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے ایک نظر رکھی ہوئی ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر, اگلے ویلاگ میں ذرا اس کے اوپر زیادہ بتاؤں گا. آج ذرا میں اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں, ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں, اور یہ جو گنڈا پور صاحب نے ایک گند مارا اس معاملے کے اندر. اور یہ گند میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی بھی کرے گاندھی ہے نا, بھی بہن بھائی کو لڑانے کی کوشش کرنا, یہ تو پپے کٹنی والا کام ہے اور گندا کام ہے. تو یہ اس کے اندر ٹائم ادھر ادھر چلا گیا. لیکن آزاد کشمیر کے اوپر ہم نے ایک نظر رکھی ہوئی ہے, اور باقاعدہ ساری تفصیلات میرے پاس آ رہی ہیں. وہ بڑی کامیابی سے حکمت عملی کے تحت کشمیری اپنے احتجاج کو آگے بڑھا